اسرائیلی بستیوں کے گلی کوچوں میں فرعون کی سپاہی گھر گھر تلاشی کے دوران معصوم بچوں کو ذبح کرنے میں مصروف ہو گئی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب بنی اسرائیل کی بستی میں 2 بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک کی ماں نے اللہ کے حکم پر اپنے لختے جگر کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا اور یوں وہ بچہ فرعون کے محل کے اندر پہنچ گیا۔ دوسرے بچے کی ماں نے فرعونی سپاہیوں کے ڈر سے بچے کو پہاڑ کے غار میں بند کر دیا۔ حسن اتفاق دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا۔ فرعون کے محل میں پہنچنے والا بچہ موسیٰ بن عمران تھے، جن کی پرورش محل کے عالیشان ماحول میں فرعون کے ہاتھوں میں ہوئی، جبکہ دوسرے بچے کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ پہاڑ کے بند غار میں اس کی پرورش حضرت جبرائیل امین نے کی۔ اللہ کے دشمن فرعون کی سرپرستی میں پلنے والا بچہ نبوت کے عظیم منصب پر فائز ہوا، جبکہ روح الامین حضرت جبرائیل کے ہاتھوں میں پروان چڑھنے والا بچہ بدی کی علامت بن کر تاریخ میں برے الفاظ سے یاد کیا جانے لگا۔ مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ سامری پیدا ہوا تو فرعون نے تمام اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ سامری کی ماں کو ڈر ہوا کہ فرعون کے سپاہی کہیں اس بچے کو بھی قتل نہ کر دیں، لہٰذا بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اسے جنگل ویران میں چھوڑ دوں۔ چنانچہ سامری کی ماں نے سامری کو ایک غار کے اندر ڈال کر غار کے منہ کو پتھر سے بند کر دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو سامری کی حفاظت اور غذا دینے کے کام پر مامور کر دیا۔ حضرت جبرائیل اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن، ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے، یہاں تک کہ وہ بچہ غار میں ہی پل کر بڑا ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق سامری آل فرعون کا قبطی تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا اور آپ پر ایمان بھی لے آیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو سامری بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے ہی ایک قبیلہ سامرہ کا رئیس تھا۔ قبیلہ سامرہ ملک شام کا معروف قبیلہ تھا۔ حاشیہ قرطبی میں ہے کہ سامری ہندوستان کا ہندو تھا جو گائے کی عبادت کیا کرتا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا لیکن بعد میں کفر کی طرف لوٹ گیا، یا پہلے سے ہی اس نے منافقانہ طور پر اسلام قبول کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قبطیوں کے ہاتھوں سے آزادی دے دی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے لوگوں کو اللہ پاک نے فرعون کے ہاتھوں سے نجات دے کر فرعون کو سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ اس دوران سامری جادوگر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قافلے میں موجود تھا۔ یوں سامری نے بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ اس دریا کو بحفاظت پار کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا تو انہیں 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا، جہاں مزید 10 راتوں کے اضافے کے ساتھ 40 راتیں کر دی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ حضرت ہارون بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تو حضرت ہارون بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت فرماتے رہتے۔ ایک دن حضرت ہارون نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم لوگ جب مصر سے نکلے تھے تو تمہارے پاس فرعون کی قوم کا بہت سا زیور اور امانتیں محفوظ تھیں، جبکہ تمہارے پاس اپنے بھی بہت سے زیور موجود ہیں۔ قبطیوں یعنی فرعون کا سونا اور چاندی تم لوگوں پر حلال نہیں اور نہ ہی اب تم لوگ ان کو واپس کر سکتے ہو۔ چنانچہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس حرام کے مال سے ہم سب کو جان چھڑوا لینی چاہیے۔ پھر ان لوگوں نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور سب زیورات اس گڑھے میں دفن کر دیے۔ سامری جادوگر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ جب رات اپنے اخیر کو پہنچ گئی اور تمام لوگ گہری نیند سو گئے تو سامری خاموشی سے اس جگہ پہنچا اور تمام زیورات اکٹھے کر کے اپنے گھر لے آیا۔
پھر اس نے ان تمام زیورات کو پگھلا کر ایک گائے کا بچڑا بنا لیا۔ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کے سموں کے نیچے سے مٹی بھی اس میں شامل کر دی۔ یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بنی اسرائیل کو دریا پار کروا رہے تھے۔ سامری کے دل میں شیطان نے یہ بات بھی ڈال دی کہ حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پڑتے ہیں وہاں کی مٹی میں حیات و زندگی کے خاص اثرات ہوتے ہیں۔ بچڑا جب تیار ہو گیا تو اس کی یہ خاصیت تھی کہ جب اس میں ہوا داخل ہوتی تو وہ بیل کی آواز نکالتا۔ اس مصنوعی آواز سے سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد سامری کے مکر و فریب کا شکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پھر سامری نے اس کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کی طرح آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگا یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا۔ سامری کے کہنے پر بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے اور بچڑے کو سجدہ کرنے لگے۔ ایسے میں حضرت ہارون نے ان لوگوں کو سمجھایا اور بچڑے کی عبادت کرنے سے منع فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میری قوم کے لوگوں، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، پس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات ماننے والے بنو۔ بنی اسرائیل کو سونے کا یہ بت اتنا اچھا لگا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی واعظ و نصیحت کا بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ان لوگوں نے حضرت ہارون سے کہا، ہم تو موسیٰ کے واپس آنے تک اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اطلاع دی کہ اے موسیٰ، سامری نے تیری قوم کو گمراہی میں ڈال دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے موسیٰ، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی تو حضرت موسیٰ سخت غم اور غصے میں آ گئی، کیونکہ ان کی قوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے کوہ طور سے واپس آنے تک وہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، لیکن نہ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کیا اور نہ ہی حضرت ہارون کی بات مانی۔ اس کے برعکس وہ سامری جادوگر کی ہدایت پر بچڑے کی پوجا کرنے میں لگ گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ان کی قوم کی بدعمالیوں کے بارے میں بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت کی تختیاں لے کر کوہ طور سے واپس ہوئے تو دیکھا قوم سامری کے بچڑے کی پوجا میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ کو سخت تکلیف پہنچی۔ حضرت موسیٰ نے فوراً تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں ایک طرف گھسیٹا۔ حضرت ہارون نے کہا، اے میرے بھائی، ان لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے، تو اب تم دشمنوں کو مجھ پر مت ہنساؤ۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت غصے کی حالت میں اپنے بھائی کی داڑھی اور سر پکڑ کر جھنجھوڑا، جس پر حضرت ہارون نے انہیں سخت رویہ اپنانے سے روکا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری جادوگر کی طرف پلٹے جو سر جھکائے قریب کھڑا تھا۔ حضرت موسیٰ نے سامری کی طرف متوجہ ہو کر سخت لہجے میں پوچھا، سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے قوم کو بت پرستی میں کیوں لگایا؟ اس نے جواب دیا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہ دیکھی، پھر میں نے فرشتے کے نقشے پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے بچڑے کے قلب میں ڈال دیا۔ اس طرح میرے دل نے اس بات کو میرے لیے اچھا سمجھا۔ در حقیقت سامری کے پاس حضرت جبرائیل امین کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی تھی، جس سے سامری نے مختلف قسم کے جادو شروع کر دیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے جو سزا تجویز کی اسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو ہمیشہ کہتا رہے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو نے اعتکاف کیے ہوئے تھا، ہم اسے جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں اڑا دیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، سامری ایک ایسی خطرناک بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا کہ ساری عمر یہی کہتا رہا کہ مجھ سے دور رہو، مجھ کو نہ چھونا، اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید قسم کے بخار میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے جب وہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا،
لامساس۔ پھر آخر سامری انسانوں کی بستیوں سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں اس نے جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی طرح زندگی گزاری اور یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ گویا دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا زیادہ مکر و فریب، جھوٹ، فراڈ اختیار کرے گا، دنیا و آخرت میں اس کی سزا بھی اسی حساب سے شدید تر اور نہایت عبرتناک ہوگی۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔